بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے تقوی کے عنوان میں پڑھیں گے قصہ نمبر 10، جس میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حجاج کے حاکم کو حاکم نہ بنانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو معزول کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو حجاج بن یوسف کے ہاں تھوڑی ہی زمانے کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہو۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے تقوی کا اثر پڑتا ہے، اور جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنار جانوروں تک کے اثرات پاس رہنے سے آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے اور مسکنت بکری والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھا ہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہوگی، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی پٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا معمول تھا۔ اور میرے محترم بھائی دوستو، ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم بھی جو ہے اپنی زندگی میں، اپنے شب روز میں ہمارا بھی ایسا زندگی کی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسی تقوی والی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ میرے محترم بھائی، صحبت کا اتنا زیادہ اثر پہنچتا ہے کہ جانوروں کو پالنے کا بھی جب اثر پڑتا ہے کہ جانوروں میں جو رہتا ہے ان کی صحبت کا اثر جب ان کو پڑتا ہے تو میرے محترم اس کو انسانوں کا کیا کہنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں اور مشاغل میں لگتے ہوئے اپنی صحبت کو صحیح کریں، اپنی صحبت کو ایسے لوگوں میں لگائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے اندر ہو جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں اور عمل والے ہیں۔ کیونکہ میرے محترم ایسے لوگوں فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے مذہب میں ہوتا ہے۔ جیسی سنگت ہوگی، جیسی دوستی ہوگی اور جیسی صحبت ہوگی، میرے محترم غیر محسوس طریقے سے اس کے اثرات زندگی کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلیں اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کے رب چاہی زندگی میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی
اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ جن کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ والوں کی صحبت میرے محترم میسر کو بہت ضروری ہے، اس لیے خانقاہوں میں جانا اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنے سارے دن کے مشاغل میں رہتے ہوئے کچھ ایک وقت تھوڑا سا جو ہے ہم روزانہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ہم روزانہ کے اعتبار سے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک نیک عمل جو ہے وہ سیکھنے میں اپنے آپ کو لگائیں۔ جب میرے محترم بزرگوں ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی کا رخ بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اور بینا والی زندگی ہماری بن جائے گی، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار کرنا اور زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے معاملات کے اندر ہم جو ہے ان بڑوں سے، اللہ والوں سے اپنی رہبری کروائیں، کیونکہ میرے محترم بھائی کو اللہ والوں کی رہبری بہت ضروری ہے۔ اور ایمان کی دلیل یہی ہے کہ جس کی زندگی میں جتنے اللہ کے اوامر موجود ہوں گے اور حضور کی پاکیزہ زندگی موجود ہوگی اتنا ہی اللہ والا ہوگا، اور اپنے آپ کو ان صحبت والوں کے ساتھ بٹھانا اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا تاکہ میرے محترم بزرگوں ان کی زندگی سے ہماری زندگی کے اندر خیر کے فیصلے اللہ جل شانہ فرما دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اللہ جل شانہ ہمیں ایسی محفلوں میں، ایسی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات سے بھی اس بات کی ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صحبت میں بٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی ایسے اللہ والوں کی مجلس میں بٹھائیں تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بن جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔